آج میں پھر تین چیزوں کو ہم نے سامنے سمجھنا ہے، رکھنا ہے، تب یہ درس ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ہمیں دل کی حقیقت جو ہے وہ قرآن سے اور اس سے اگر ہم اس کو نہ کریں نا تو وہ اس کی بات مکمل نہیں ہوتی، ذہن اس پہ مکمل عبور نہیں حاصل کر سکتا ہے آپ کا ذہن۔ انسانوں کے تین حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، میں نے تمہیں بنایا اس میں سے مومن اور اس میں سے کافر، دو حصے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا شروع قرآن مجید میں، اور کہ یہ مومن کی علامات ہے کہ وہ نماز برپا کرتے، ایمان یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے بارے میں کہہ دیا بے شک جو لوگ کافر ہے تم اسے ڈراؤ، تم اس کو خبردار کرو، تم اس کو جو بھی کرے اپنی کوششی انسانی کے یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اقرار نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اب اس کے پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کس کی طرف؟ کہ اس کا جو عرش ہے، جس مشینری اس کا جو عالم امر کے ساتھ تعلق بنائے گا وہ خراب ہے۔ پھر بات دل کی طرف آ گئی، کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے اس کے دل کے اوپر۔ دل پہ مہر اس لیے بتایا گیا ہے کہ دل ہر طرف سے محسوس کرتا ہے، ادھر سے بھی محسوس کر سکتا ہے، ادھر سے بھی محسوس کر سکتا ہے، ادھر سے بھی محسوس کر سکتا ہے، ہر طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر اس لیے کہا، مہر جب ایک چیز کو آپ بند کر لیتے ہیں نا کہ کوئی نہیں کھولے گا، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو مہر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کی کیفیت ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے فرقے کی طرف۔ مومن کا بھی تعلق دل کی کیفیت سے ہو گیا، گناہگار کا بھی تعلق دل سے ہو گیا، اور اس کا تعلق بھی دل سے ہو گیا جو اگلے ہم پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ، لیکن اس کے علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بتائے ہوئے ہیں۔ کافر کا تو یہ تھا کہ احسان چھپاتا ہے، حقیقت کو چھپاتا ہے اور مانتا نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے کہ میں اس لیے نہیں مانتا ہوں اسے۔ کافروں نے ہر ایک نے اپنی اپنی وجہ بتایا، کہ خاندان ہے، کوئی یہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ وہ ہے۔ اب تو ابو جہل کتنا بڑا اس کا وہ ہے، اس میں برائی میں اور جہل کا نام رکھ دیا گیا، لیکن وہ منافق نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نبی ہے، یہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہمارا خاندانی چپکلش چل رہا ہے ان کے ساتھ، اگر میں نے مان لیا نا تو ہمارا سارا قوم کا نام خراب ہو جائے گا۔ محمد کا نام مان لیا، ہم تو شروع سے خاندانی ہمارا وہ ہے کہ ہم کم نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کرتا۔ اب جو آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری قوم کا بات کرتا ہے، اس کے بھی دل کی کیفیت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ اب اس کے کچھ ان کے چکریں ذرا زیادہ ہیں۔ وہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دغا بازی کرتے ہیں، ڈرامہ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا رویہ کروں کہ یہ بھی خوش ہو جائے اور میں اپنا کام بھی چلاؤں۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر لیا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں دھوکہ دے سکتے اللہ کو اور مومنوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے بات ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ پھر بات ادھر آ گئی کہ جو عرش ہے اس کا، انسان کا، ایک تو عرش تھا عالم کبریٰ کا جو پچھلے درس میں گزرا کہ عرش یہ عرش ہے، اور ایک یہ عرش انسان کا عرش ہے جو اس کا دل ہے، کہ جو عالم امر اور عالم خلق کے درمیان میں برزخ اور واسطہ ہے اس کا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ اس نے بڑھا دی، اللہ نے اس کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ،
اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ سامنے مومنین کے جب پیش ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور زبان پہ اس کے اور ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہہ دے کہ شرارتیں مت کرو، فساد برپا مت کرو، فتنہ برپا مت کرو، تو کہتا ہے قالوا انما نحن مصلحون، نہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، میں نے تو کوئی فساد نہیں کیا. یہ دوسری علامت ہو گئی. ایک کذب والا ہو گیا، جھوٹ والا ہو گیا، اور دوسرا دھوکے والا ہو گیا، جھوٹ والا ہو گیا. صحیح ہے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور تیسرا فساد کا ہو گیا. یہ تین ہو گیا ایک ہی آدمی میں. وَقَالَ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دوستی پیار کرنے والے ہیں، ہم تو اچھائیاں پھیلنے والے ہیں، ہم تو أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. سمجھ لو، خبردار، جان لو کہ وہی خرابی کرنے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں سمجھتے. اب چوتھی بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس سے جب آپ کہتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کرو، باتوں کو دل میں ڈال دو، مان لو اس کو، ایمان لیا اس کو، اقرار کرو، مان لو اس طرح جو لوگ ایمان والے کر رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایمان لے جیسے احمق، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں. اب تمام صحابہ کو یہ نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے تھے اور کم عقل سمجھتے تھے. یعنی میں اس طرح بھی احمق بن جاؤں کہ ہر بات وہ کہہ دے اور میں مان لوں؟ کیوں بھائی؟ میرا عقل کدھر گیا، میرا علم کدھر گیا، میرا نام کدھر گیا، میرا عزت کدھر گیا، میرا شہرت کدھر گیا، میرا خاندان کدھر گیا؟ مطلب ہر ایک اپنا اپنا وہ کہتا ہے کہ یار بس میں اس کی بات مان لوں. یہ اس کا چوتھا ہو گیا کہ انہوں نے کہا الا انہم المفسدون ولکن لا یشکرون یشعرون. واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. تو ہمیشہ ایمان والے لوگوں پر سفہاء کا نام رکھا جاتا ہے، بیوقوف. دیکھ لیں محفلوں میں بیٹھ جائے، اگر کوئی لوگ اہل دین اور دینداروں کو بیوقوف سمجھتے اور اس کی طرح اپنے آپ کو نہیں بناتے، میں ایسے داڑھی اپنا بنا لوں جیسے ان بیوقوفوں نے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ امامہ کتنا برا لگتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے کہ کپڑے کتنے برے لگتے ہیں اس طرح جو ہم کپڑے پہنتے ہیں. ذرا بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، ذرا دل کی بات سن لو ان کو. تو میں ایسے کروں گا، میں تو ایسے کروں گا جو میں دنیا والوں کو، کالج والوں کو اچھا لگوں، دنیا والوں کو اچھا لگوں. اگر ان کو داڑھی نہیں اچھی لگتی ہے تو جو داڑھی رکھتے ہیں یقین مانے کہ ہم نے خود سنا ہوا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ سفہاء ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ تو اچھا ہی نہیں لگتا ہے جو دنیا میں یہ اس طرح گھومتے ہیں. الا انہم هم السفہاء، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جان لو کہ وہی بیوقوف ہے، لیکن لا یعلمون، نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دوسرا پانچویں اور چھٹی علامت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ایمان تو ہم لائے، آپ کے ساتھ ہیں. پھر علامت کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ مل جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا استہزاء کرنے والے ہیں. پشتوں میں کہتے ہیں پسخن مارنے والے ہیں. مجھ کو پتہ پسخن ہوئے یار. یہ پھر علامت ہو گئی اس کے. اب ایک ایک علامت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو دل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی بیماری بڑھاتا ہوں. اب اس کی بھی تفصیل ہے کہ اس کی بیماری کیا بڑھتی ہے. جتنا جتنا حق والے کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو فتح مل جاتا تھا، تو وہ اور دل میں بہت غمگین ہو جاتے تھے. ان کی بیماریاں اور ان کے منصوبہ بندیاں، ان کی باتیں اور بڑھ جاتے تھے. تو یہ ایک ایک علم الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ اس کا مذاق اڑائے گا، ہنسی کرتا ہے. وَيَمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ تو کچھ دن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے اس کے حال کے اوپر کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، کیا سکتے ہو.
کر کیا سکو گے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بیوپاری کا لفظ مفسرین نے لکھا ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہاں بیوپاری نام ہوگا یا اس کے کام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مفسرین نے رکھا ہوا ہے، اللہ فرماتے بڑے نقصان والا بیوپاری کیا، خرید و فروخت کیا کہ اس نے یعنی نقصان والا دلالی کیا۔ کیا کہ انہوں نے الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو خریدا، ہدایت کو بیچا، اور کس کو خریدا؟ ضلالت کو۔ تو کیا ہوا؟ فما ربحت تجارتہم، تو نفع والا نہیں ہوا یہ سودا، آگے چل کر کے یہ بہت بھاری پڑے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے راہ پانے والی یہ لوگ۔ اور ان کی مثال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ روشنی مل جائے آپ کو رات کو، یہ برق رات روشن ہو جائے، اور اس کو تو ہر منافق کا ایک دفعہ ایمان کا لذت تو آیا اس کو، اور اس نے اس کو سمجھ تو لیا ہے، لیکن دوبارہ اس کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے منافقت کا، تو پھر اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں لوٹیں گے۔